میری چچی کی بیٹی نادیہ ذہنی معذور تھی۔ پھپھو کا انتقال ہوا تو کوئی نادیہ کو ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہوا۔ مجھے اس پر بہت رحم آتا جب ماں اسے مارتی۔ ایک دن اماں اس کا نکاح ایک شرابی سے کرنے لگی تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے اماں کو روک دیا اور خود اس سے نکاح کر لیا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا، اسے محبت دیتا۔ مجھے بہت عجیب لگتا جب وہ رات اچانک مجھے یکٹک دیکھنے لگ جاتی۔ ایسا لگتا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن کام سے لوٹا تو وہ غائب تھی۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ نہ ملی۔ میرا گھر پر دل نہیں لگتا تھا۔ میں نوکری کرنے دوسرے شہر چلا گیا۔ 5 سال بعد ایک کولیگ نے حسد میں آ کر مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ مجھے جیل ہو گئی۔ جب وہاں اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا تو پتھر ہو گیا کیونکہ وہ نادیہ۔ صبح کا تارا۔ اماں، آپ اس پر یہ ظلم مت کریں، اسے یوں بے دردی سے نہ مارا کریں، وہ بیچاری تو کچھ کہتی بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی اماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پر اماں نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا تھا اور ایک جھٹکے سے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ تجھے کیوں اس کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے؟ تو اپنے کام سے کام رکھ، زیادہ میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا تھا اور پھر سے نادیہ کو مارنے لگی تھی۔ نادیہ خاموشی سے سر جھکائے مار کھائے جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے اف تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے نادیہ کی طرف دیکھا تھا اور مجھے اس کی حالت پر جی بھر کر ترس آیا تھا۔ تو بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی، میرا جی جلانے کو زندہ رہ گئی، اب میں اس پاگل لڑکی کو سنبھالتی رہوں۔ اماں اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اسے مار رہی تھی۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر فرش پر گر رہے تھے۔ میں نے اس کے بہتے آنسوؤں کو دکھ سے دیکھا تھا۔ میرے دل میں ہمیشہ سے اس کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا۔ آخر کار اماں اسے مار مار کر تھک گئی تھیں اور پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر نادیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اماں نے اس کے بال بری طرح سے نوچے تھے۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سرخ و سفید گالوں پر تھپڑوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ زمین پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی تکلیف ہوتی تھی، مگر اماں تو جیسے اسے انسان سمجھتی ہی نہیں تھی۔ نادیہ میری چچی کی بیٹی تھی۔ چند سال پہلے میرے چچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس وقت چچا کا انتقال ہوا، نادیہ ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ گاڑی بری طرح سے تباہ و برباد ہو گئی تھی اور چچا موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت چچا نادیہ کو کالج سے لے کر گھر واپس آ رہے تھے اور یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں نادیہ معجزاتی طور پر بچ گئی تھی، مگر اس روز وہ اس قدر ڈر چکی تھی کہ اس روز کے بعد سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ گھنٹوں بیٹھی دیواروں کو گھورتی رہتی تھی۔ چچی نے بہت کوشش کی کہ نادیہ اس حادثے کے خوف سے باہر آ جائے، مگر اس کی زندگی جیسے اس حادثے پر آ کر اٹک گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتے دیکھا تھا۔ چچی اس کے غم میں چل بسی تھی۔ اب وہ میرے اور اماں کے سہارے رہ گئی تھی۔ اماں اسے اس گھر میں برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی، حالانکہ وہ ایک بے ضرر سی لڑکی تھی۔ اماں اسے جو کام بتاتی وہ خاموشی سے سر جھکائے کرتی رہتی تھی۔ اس نے کبھی اف نہیں کی تھی، مگر پھر بھی وہ اماں کی آنکھوں میں کانٹے کی مانند کھٹکتی رہتی تھی۔ اماں نادیہ کو برا بھلا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل نادیہ کے سامنے بیٹھا تھا اور میں نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلی کی پوروں پر چنے تھے۔ نادیہ نے نظریں اٹھا کر میری سمت دیکھا تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں اس وقت خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گالوں پر انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھرا تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مجھ سے بھی خوف زدہ ہوئی تھی اور بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں بھی اسے مارنے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ نادیہ، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا خوف زائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ شاید میری بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید اس پر کوئی بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی اماں کو اس پر ہاتھ اٹھانے دوں گا، مگر اماں کو سمجھانا بہت ہی مشکل کام تھا۔
وہ چاچی کی زندگی میں بھی ان سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ اماں اس پورے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں، مگر یہ گھر صرف اماں کا نہیں تھا، اس گھر میں چاچی اور نادیہ کا بھی برابر کا حصہ تھا۔ اس لیے چاچی کے انتقال کے بعد اماں نے نادیہ کو اس گھر سے نکالنا چاہا تھا، کیونکہ وہ پورے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ اس لیے وہ اس بات کا بدلہ نادیہ کو تکلیف پہنچا کر لیا کرتی تھی۔ میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں گھر سے نکل آیا تھا، مجھے رہ رہ کر نادیہ کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ اس کی سسکیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی۔ اماں کی بیزاری نادیہ کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور میں اماں کو سمجھا سمجھا کر تھکنے لگا تھا کہ وہ اس معصوم اور بے زبان لڑکی پر یوں ظلم نہ کریں، مگر وہ مجھے گھرک کر خاموش کروا دیا کرتی تھی۔ انہیں نادیہ سے نفرت کے آگے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس روز بھی اماں صبح سے نادیہ کو باتیں سنا رہی تھیں، اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو کوس رہی تھیں جو اسے ان کے سر پر چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اماں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچی کہ نادیہ کا دکھ کتنا بڑا تھا۔ اماں پلیز یار بس کر دیں، گھر میں ہم صرف 3 لوگ ہیں، مگر پھر بھی ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہتا ہے، میں نے بیزاری سے اماں سے کہا تھا۔ اماں نے نادیہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر پلٹ کر مجھے دیکھا تھا۔ تجھے کیوں اس کے ساتھ اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ اماں کے لہجے میں کاٹ تھی۔ اماں وہ بھی ایک انسان ہے، مگر آپ نے تو اسے انسان سمجھنا ہی بند کر دیا ہے۔ جب چاہے آپ اسے باتیں سناتی ہیں، اس پر ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان آہستہ رکھتے ہوئے کہا تھا، اور اماں کے سامنے سر جھکائے کھڑی نادیہ کو دیکھا تھا، جس کا ایک گال قدرے سرخ ہو رہا تھا اور کچھ سوجا ہوا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے یقیناً اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو نہیں روک پا رہا تھا۔ میرے سامنے زیادہ اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ میں سب سمجھ رہی ہوں تجھے کیوں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ اماں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اماں کی بات سن کر کلس کر رہ گیا اور غصے میں اٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ میں ناشتہ کیے بغیر ہی نکل آیا تھا، کیونکہ اس ماحول میں مجھ سے کچھ بھی کھانا پینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ سارا دن آفس میں بوجھل دل لیے بیٹھا رہا تھا۔ اس سب کو روکنے کا مجھے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور اماں کو نادیہ کی نفرت کے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے نادیہ کو اس گھر سے اور ہماری زندگیوں سے نکال دینا چاہتی تھی۔ مجھے تو اب نادیہ پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیوں اماں کی ساری زیادتیوں کو خاموشی سے برداشت کرتی رہتی تھی؟ مگر اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اتنے بڑے دکھ پال لیے تھے کہ ان دکھوں نے اس کا ذہن بالکل ہی معاف کر دیا تھا۔ آخر کار آفس ٹائمنگ ختم ہوئی تھی اور میں بوجھل دل کے ساتھ گھر جانے کے لیے اٹھا تھا۔ آج میرا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر بہرحال گھر تو جانا ہی تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اماں گھر کی صاف صفائی کر رہی تھیں، ساتھ ہی صبح کی نسبت ابھی ان کا موڈ بھی اچھا تھا، ورنہ جب سے چچی کا انتقال ہوا تھا اور نادیہ ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی، اماں کا موڈ اکثر ہی بگڑا رہتا تھا۔ اماں خیریت تو ہے؟ آج کوئی مہمان آ رہا ہے کیا جو آپ اتنی صفائیاں کر رہی ہیں؟ میں نے کھوجتی نگاہوں سے نادیہ کو ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی، ورنہ چچی کے انتقال کے بعد سے اب تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اماں نے نادیہ کو چند لمحوں کا بھی آرام دیا ہو۔ ہاں، اس نادیہ کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، اماں نے مصروف سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اماں کی بات سن کر میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تھا۔ اماں اتنی بھی جلدی کیا ہے اس کی شادی کرنے کی؟ ابھی تو وہ اپنی ماں کے غم سے پوری طرح سے باہر بھی نہیں نکلی ہے، اور پھر آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے، وہ تو ٹھیک سے کچھ بول بھی نہیں پاتی ہے، وہ سسرال میں کیسے رہے گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا تھا۔ اماں نے گھور کر قدرے غصے سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں اس لڑکی کو اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں اس کی شادی کر رہی ہوں، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس معاملے میں نہ بولو۔ اماں نے مجھے اس معاملے میں بولنے سے روک دیا تھا۔ میں اماں کی شکل دیکھ کر رہ گیا تھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نادیہ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ اس بیچاری کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں نادیہ کو دیکھنے لڑکے والے آ گئے تھے۔ میں اٹھ کر ڈرائنگ روم میں گیا تو لڑکے کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ کوئی لڑکا نہیں تھا، بلکہ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی تھا۔ وہ 40-45 کے پیٹے میں تھا، جبکہ نادیہ کی عمر اس وقت محض 19 برس تھی۔
میں نے دکھ اور بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے بیچی جا رہی تھی اور میں حیرت زدہ سا بیٹھا اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس کے سر کے سارے بال سفید تھے۔ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر اسے نادیہ جیسی حسین اور کم عمر بیوی چاہیے تھی۔ پھر میری نظر سر جھکائے بیٹھی آنسو پیتی نادیہ پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اضطراب کی کیفیت میں اپنے ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی، مگر میں خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ وہ آدمی بار بار نادیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں نادیہ کو اس کے سامنے سے غائب کر دوں۔ میں اضطراب کی کیفیت میں بیٹھا اپنے پاؤں جھلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مہمان نادیہ کو پسند کر کے چلے گئے تھے اور اگلے ہفتے نادیہ کی رخصتی بھی طے ہو گئی تھی۔ اماں کے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ نادیہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اماں کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اماں، مجھے وہ لڑکا نادیہ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا ہے۔ آپ کیوں اس کی شادی کرنے میں اتنی جلدی کر رہی ہیں؟ میں نے اماں کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ اماں نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ اب اس ذہنی مریض لڑکی کو بیاہنے کے لیے کوئی شہزادہ تو نہیں آئے گا؟ اماں نے مہمانوں کے بچے ہوئے سموسوں سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بے بسی سے اماں کی طرف دیکھا تھا۔ اماں، یہ نادیہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اس آدمی میں اور نادیہ کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ویسے بھی مجھے وہ آدمی ٹھیک نہیں لگا ہے۔ میں نے نرم لہجے میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اماں پر جیسے میری کسی بھی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے جواب دیے بغیر اطمینان سے بیٹھی رہی تھی۔ میں غصے میں اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ میں کچن کی سمت گیا تھا۔ نادیہ کچن میں کھڑی تھی۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کچن میں گونج رہی تھیں۔ مجھے اس سارے ماحول سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ نادیہ کی شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میں بجھے دل سے اس کی رخصتی کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ میری نظر میں نادیہ بالکل بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ اسے ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ میں نے دلہن بنی نادیہ کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، مگر اس کا حسن سوگوار سا تھا۔ میں اس کے کمرے میں کسی کام سے گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سر کو جھکائے بیٹھی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے سر اٹھا کر میری سمت دیکھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں حزن و ملال کی پرچھائیاں تھیں۔ مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ مجھے اس کے سامنے بے طرح شرمندگی ہوئی تھی۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں اس سے نظریں چرا کر گزر گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے سامنے مجبور ہو گیا تھا۔ میرے دل میں نادیہ کے لیے ہمدردی تھی۔ میں اماں کو نادیہ کے ساتھ یہ ظلم کرنے سے نہیں روک سکا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ دلہے سے مصافحہ کرتے ہوئے مجھے اس کے ہاتھ اور جسم لرزتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ شخص اس وقت شراب کے نشے میں موجود تھا۔ وہ شخص اپنے نکاح کے روز شراب کے نشے میں دھت ہو کر آیا تھا۔ مجھے شدید غصہ چڑھا تھا۔ اماں نادیہ کو لے کر آ گئی تھیں اور مولوی صاحب بھی ان دونوں کا نکاح پڑھانے کے لیے آ گئے تھے۔ میں اس طرح سے نادیہ کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہرگز بھی یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے، میں نے بآواز بلند انہیں روکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے حیران و پریشان ہو کر میری سمت دیکھا تھا۔ اماں فوراً ہی میری طرف بڑھی تھی۔ نادیہ بھی حیرانی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں نے میرا بازو تھامتے ہوئے مجھے گھرکا تھا۔ اماں، یہ شخص شرابی ہے اور میں ایسے شخص کے ساتھ نادیہ کا نکاح نہیں ہونے دے سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے یہ ظلم نہیں ہوگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ مہمانوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اماں مجھے روکتی رہ گئی، مگر میں نے ایک نہیں سنی اور نادیہ کا نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم تو رحم کھا کر اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے تھے، مگر آپ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ اگر آج اس لڑکی کا نکاح نہیں ہوا تو ساری زندگی یہ لڑکی یہیں بیٹھی رہ جائے گی اور کوئی بھی اسے بیاہنے نہیں آئے گا۔ دلہے کی اماں نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، آپ اس بات کی فکر مت کریں، میں کروں گا نادیہ سے نکاح۔ میں نے نادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اماں سخت غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ اب آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم اس لڑکی سے نکاح کرو گے؟ اماں نے چیختے ہوئے کہا تھا۔
اماں، اگر آج آپ نے مجھے نادیہ سے نکاح کرنے سے روکا تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ میری بات سن کر اماں ڈھہ گئی تھیں۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں، میں نے نادیہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نادیہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اماں کینہ توز نظروں سے نادیہ کو گھور رہی تھی۔ میں اس رات بہت خوش تھا۔ نادیہ میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ میں نے نادیہ کی زندگی کو برباد ہونے سے بچایا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نادیہ کو بہت محبت دوں گا۔ وہ اپنے ماضی کے غموں کو بھول جائے گی۔ شادی کے بعد میں اس کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا، اسے محبت دیتا، مگر وہ پھر بھی اپنے غموں سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ وہ گھنٹوں بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ ہوں ہاں کے سوا کوئی بھی جواب نہیں دیتی تھی، اور میں بے بسی سے ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتا۔ مگر میں نے تب بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ اکثر مجھے احساس ہوتا کہ جیسے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا، مگر اس نے اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں۔ وہ مجھ پر اپنا دل کھولتی ہی نہیں تھی۔ دوسری جانب اماں کی نادیہ سے نفرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے نادیہ کو باتیں سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہتی تھیں۔ وہ جس لڑکی کو اپنی گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھیں، وہ لڑکی ان کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھیں؟ اماں مجھ سے سخت خفا تھیں۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف نادیہ سے نکاح کیا تھا، مگر مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں نادیہ کو محبت دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر ہم دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار گرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید وہ مجھے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں، آپ نادیہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کیا کریں، وہ پہلے ہی ڈری سہمی سی رہتی ہے، اس طرح تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میں نے نرم اور دھیمے لہجے میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میری بات سن کر اماں ہتے سے اکھڑ گئی تھیں۔ وہ بلند آواز میں نادیہ کو برا بھلا کہنے لگی تھیں، اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو کوسنے لگی تھیں۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیسے خاموش کرواؤں۔ اس ڈائن نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس لڑکی کی خاطر تو اپنی ماں کے سامنے بول رہا ہے۔ اماں اونچی آواز میں رو رہی تھیں، جبکہ نادیہ باورچی خانے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں تو اماں اور نادیہ کے درمیان معاملات ٹھیک کرنا چاہتا تھا، مگر اماں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھیں۔ ان کی نادیہ سے نفرت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں غصے میں اٹھ کر آفس چلا گیا تھا۔ اماں کو سمجھانا میرے بس سے باہر رہا تھا۔ آفس میں بھی سارا دن میں پریشان رہا تھا۔ اماں کو میری پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رات گئے میں گھر لوٹا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں حسب معمول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح پہلے اماں کے کمرے میں گیا تھا۔ اماں بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ خلاف توقع اماں کا موڈ بالکل درست تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب تک صبح والی بات پر ان کا موڈ خراب ہوگا، مگر وہ مجھ سے کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ کافی دیر بعد میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ کمرے میں جانے سے پہلے میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تھا تو نادیہ وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ ہمیشہ میں آفس سے گھر آتا تو نادیہ مجھے باورچی خانے میں ہی نظر آتی تھی، مگر آج وہ وہاں نہیں تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ کمرے میں موجود تھی۔ میں مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نادیہ کہاں چلی گئی ہے۔ ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا اور پورے گھر میں نادیہ کو تلاش کیا، مگر نادیہ گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اماں، نادیہ کہاں ہے؟ میں نے پریشانی سے سوال کیا تھا۔ میرا سوال سن کر اماں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا پتا کہاں ہے تمہاری بیوی، تم پتہ رکھو۔ اماں کی بات سن کر مجھے مزید پریشانی ہوئی تھی۔ وہ آج تک کبھی گھر سے باہر ہی نہیں گئی تھی، تو آج وہ جانے بنا بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا تھا۔ پھر محلے سے نکل کر ایک کمرے گھر کا دروازہ بجا کر اس کے بارے میں پوچھا تھا، مگر کسی کو خبر نہیں تھی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ میں ازحد پریشان تھا، جبکہ اماں اطمینان سے اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ انہیں نادیہ کی غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نادیہ کو ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، مگر اسے نہیں ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ وہ گھر سے اپنا کوئی سامان بھی نہیں لے کر گئی تھی، سب کچھ ویسا ہی رکھا تھا۔ وہ لڑکی تجھے اور اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ کب تک تو اس کا روگ اپنے دل سے لگائے بیٹھا رہے گا؟ اماں نے میری حالت دیکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے۔ میں نے دکھ سے نادیہ کے بارے میں سوچا تھا۔ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی،
اور وہ مجھے اس طرح سے بغیر کچھ بھی کہے چلی گئی تھی۔ نادیہ کے جانے کے بعد مجھے کسی صورت سکون نہیں ملتا تھا۔ میں بے چین رہنے لگا تھا، ہر لمحہ مجھ پر بھاری گزرتا تھا۔ اماں، میں نے تو اس سے سچی محبت کی تھی، اسے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی تھی، وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ نادیہ کو یاد کر کے میری آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ اس لیے میں اس لڑکی کی تجھ سے شادی کے خلاف تھی، مگر تو نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی اور اپنی ماں پر اس لڑکی کو ترجیح دی۔ اماں نے ناراض سے لہجے میں کہا تھا۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر اماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ تو کب تک اس لڑکی کا سوگ مناتا رہے گا؟ تو اس بات پر یقین کیوں نہیں کر لیتا کہ وہ تجھے چھوڑ کر جا چکی ہے؟ اماں نے میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے ہمدردی سے کہا تھا۔ میں اس وقت اپنی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھکا ہوا سا لیٹا ہوا تھا۔ سارا دن آفس میں مصروف رہا تھا اور پھر آفس کے بعد نادیہ کو جگہ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا تھا اور اب رات کے گھر آیا تھا۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں خود اٹھ کر اپنا کھانا نکال سکوں، اس لیے تھکا ہارا سا وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اماں اب تک سو گئی ہوں گی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے تھکن سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میرے دل میں ہوک سی اٹھی تھی اور پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے سامنے گرم گرم کھانا رکھا ہوا تھا۔ اماں، آخر وہ اس طرح سے کہاں جا سکتی ہے؟ اس دنیا میں اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں نے بے بسی سے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ میرا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تھا۔ میں نے تو تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ ایسی لڑکی سے شادی نہ کر۔ مجھے تو وہ لڑکی پہلے ہی دن سے ٹھیک نہیں لگتی، جبھی تو اس کی شادی کر کے میں اسے اس گھر سے دفع کر دینا چاہتی تھی۔ اگر تو اس روز درمیان میں نہ آتا تو وہ لڑکی ہماری زندگیوں سے دفان ہو چکی ہوتی، مگر تو نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی۔ اماں نے مجھے ملامت کرنا اپنا فرض سمجھ رکھا تھا۔ میں نے سر جھکائے خاموشی سے اماں کی بات سنی تھی، کیونکہ اب ان سے بحث کرتے کرتے میں تھکنے لگا تھا۔ نادیہ کی گمشدگی نے مجھے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں سر جھکائے نوالے لے رہا تھا کیونکہ میں گھر سے صرف صبح کا ناشتہ کر کے نکلا ہوا تھا اور سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، جبکہ اماں مجھے احساس دلانے کی کوششوں میں مصروف تھیں کہ میں نے نادیہ سے شادی کر کے اپنی زندگی کا کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو بھر بھر کر جہیز دیں گے، اور میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑی بھی دیں گے۔ میں کل جاؤں گی ان کے گھر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ اماں نے خوشی سے چہکتے ہوئے مجھے بتایا تھا۔ نوالا اٹھاتا میرا ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے اماں کی طرف دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے ان کی بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ وہ اتنے آرام سے کیسے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے سکتی تھی؟ میرا دل چھل نہیں ہوا تھا۔ وہ ماں ہو کر میرا دکھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میری آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہوئی تھیں۔ اماں، میں نادیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ ایک نہ ایک دن مجھے مل جائے گی۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس کی جگہ اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اماں نے تعصب سے مجھے دیکھا تھا، جیسے انہیں میرے منہ سے اتنے صاف انکار کی توقع نہیں تھی۔ وہ آوارہ لڑکی تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے اور اب نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہوگی، اور تو اس کے لیے جوگ لیے بیٹھا ہے۔ اماں نے مجھے تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری بھوک اڑ چکی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ پیچھے اماں اونچی آواز میں نادیہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر خالی ذہنی کے عالم میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نادیہ یوں اچانک کیسے اور کہاں جا سکتی ہے۔ نادیہ پر مجھے آنکھیں بند کر کے یقین تھا کہ وہ مجھے ہرگز بھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ کسی کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگی تھی۔ اماں کے لاکھ بھڑکانے پر بھی میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہو سکا تھا۔ شادی کے بعد میں نے نادیہ کا ہر ممکن طور پر خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، اسے اپنی طرف سے بھرپور محبت اور عزت دی تھی، یہاں تک کہ اماں کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا تھا اور انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے نادیہ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ اور پھر واقعی اماں نے شادی کے بعد نادیہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اسے برا بھلا کہنا بھی بند کر دیا تھا۔ تو آخر کیا وجہ ہوئی تھی؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا تھا، دکھ اب غصے میں بدلنے لگا تھا۔ میرا گھر پر دل نہیں لگتا تھا، میرا دل گھر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ نادیہ کی یادیں مجھے سکون نہیں لینے دیتی تھیں۔ انہی دنوں دوسرے شہر میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا اور میں نوکری کرنے دوسرے شہر چلا گیا۔ اماں اور چھوٹا بھائی گھر پر ہی موجود تھے، مگر دوسرے شہر آ کر بھی مجھے سکون نہیں مل سکا تھا۔ میری نظریں ہر لمحے نادیہ کو ہی تلاش کرتی رہتی تھیں۔
2 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ میں ہر لمحے خود سے فرار حاصل کرتا رہا تھا اور آفس میں ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، کیونکہ نادیہ کی یادوں سے بچنے کے لیے میرا مصروف رہنا ضروری تھا۔ مگر آفس میں کچھ لوگوں کو میری کامیابی ہضم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ لوگ مجھے گرانے کے بہانے ڈھونڈنے لگے تھے۔ ان لوگوں نے حسد میں آ کر مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور مجھے چوری کے کیس میں پھنسا کر جیل کروا دی تھی۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت اسسٹنٹ کمشنر کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ میں نے بھی پلٹ کر اسسٹنٹ کمشنر کی طرف دیکھا تھا اور اپنی جگہ پتھر ہو گیا تھا۔ میرے سامنے نادیہ موجود تھی۔ اس کی حالت بھی مجھ سے الگ نہیں تھی۔ نادیہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا اور میں سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ نادیہ، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں بے خود سا ہو کر اس کی جانب لپکا تھا۔ نادیہ نے وہاں موجود سب لوگوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے نرم سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں نے اتنے سالوں بعد اس کی آواز سنی تھی۔ نادیہ، میرے کولیگز نے مجھے جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے، اس لیے میں یہاں ہوں، میں نے یاسیت سے جواب دیا تھا۔ نادیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ نادیہ، تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ جواب دو مجھے۔ میں نے نادیہ کا بازو تھامتے ہوئے اس سے سخت لہجے میں سوال کیا تھا۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اس روز آپ کے آفس جانے کے بعد تایمی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، نادیہ نے روندے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ نادیہ کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے کندھے چھوڑ کر بے اختیار ہی اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ میری ماں مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے لگا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر بھینچ لیا ہو۔ تم ایک بار مجھے تو بتاتی، میں سب کچھ ٹھیک کر لیتا۔ تم اس طرح سے مجھے بتائے بغیر چھوڑ کر چلی گئی، میں نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ نادیہ کا سر جھک گیا تھا۔ میری وجہ سے آپ کی زندگی بھی مشکل ہو گئی تھی، اس لیے مجھے یہی ٹھیک لگا کہ مجھے آپ کی زندگی سے چلے جانا چاہیے، نادیہ نے غمزدہ لہجے میں کہا تھا۔ میں نے زخمی نگاہوں سے نادیہ کی طرف دیکھا تھا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے نزدیک کیا تھا۔ کیا تمہیں ایک بار بھی میری محبت کا اندازہ نہیں ہوا تھا؟ کیا تم جان نہیں سکیں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں؟ یا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ تم نے مجھے چھوڑ کر جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا؟ میرے لہجے میں دکھ پہ دکھ تھا۔ نادیہ کا سر جھک گیا تھا۔ نادیہ، میں نے تم سے محبت کی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی مشکل نہیں ہوئی تھی بلکہ مزید حسین ہو گئی تھی، میں نے نادیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ضبط سے کہا تھا۔ آج 2 سال بعد نادیہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ جس لڑکی کی تلاش میں میں 2 سال تک خوار ہوا تھا وہ میرے سامنے موجود تھی۔ میرا دل شکرانے کے سجدے ادا کر رہا تھا۔ میں آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ آپ پر جھوٹا کیس ہے اور یہ کیس بہت کمزور ہے۔ نادیہ نے مجھے تسلی دی تھی اور میں صرف نادیہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر میرا دل ہی نہیں بھر رہا تھا، مگر میں نادیہ سے ناراض بھی تھا۔ وہ کم از کم میرے آنے کا تو انتظار ہی کر سکتی تھی۔ نادیہ وہاں سے جا چکی تھی اور میں قسمت کے اس کھیل پر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے اپنے شہر میں کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مجھے نہیں ملی تھی، مگر جب میں اس کے ملنے کی امید مکمل طور پر کھو چکا تھا تو وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے جیل سے نکال دیا گیا تھا، مگر نادیہ جانے کہاں تھی؟ وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی، مگر اب اس کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہرگز بھی نہیں رہا تھا۔ میں اس وقت نادیہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ ایک پوش علاقے میں رہ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر بے حد خوبصورت تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ نادیہ مقابل کو دیکھ کر کچھ دیر سکتے کی کیفیت میں رہی تھی اور پھر ہوش میں آتے ہوئے اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی تھی، مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر میں بھی طے کر کے آیا تھا کہ اس سے اپنے سارے سوالوں کے جواب لے کر رہوں گا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے دروازہ بند کرنے سے روکا تھا۔ نادیہ نے بے بسی سے مجھے دیکھا تھا۔ میں آج اسے پورے 2.5 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 2.5 سال اس کی تلاش میں لگائے تھے، تو اتنا تو میرا حق بنتا تھا کہ اس سے سوال جواب کر سکوں، اس سے پوچھ سکوں کہ وہ مجھے اچانک چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی۔ اگر اسے مجھ سے کوئی شکایت تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں اس کی ہر شکایت دور کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ نادیہ، میری بات سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے اور میں تم سے بات کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں نے قدرے سختی سے کہا تھا۔ نادیہ نے سرخ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا
وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی، میری آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں، نادیہ نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرا ہوا تھا، وہ کسی بھی لمحے رونے کو بےتاب بیٹھی تھی۔ مجھے اندر آنے دو، اس بار میں نے مزید سختی سے کہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب نرمی سے کام نہیں چلے گا۔ میں اس کے ساتھ جس قدر نرمی برتنے کی کوشش کروں گا وہ مجھ سے اتنی ہی دور ہوتی جائے گی۔ اس لیے میں نے حتی الامکان اپنے لہجے کو سخت رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ دروازے پر نادیہ کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے گالوں تک آئے تھے۔ میں لب بھینچے اندر داخل ہوا تھا اور پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ نادیہ خاموش کھڑی اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور سے نادیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، بے شک وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، میرے چہرے کے تاثرات بدل سے گئے تھے، میں اسے دیکھ کر نرم پڑنے لگا تھا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ میں نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر اس سے سوال کیا تھا، مگر میرے لہجے میں چھپی بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نادیہ نے زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، میں کافی عرصہ پہلے ہی آپ کی زندگی سے نکل چکی تھی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، نادیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ میں اس کی ہٹ دھرمی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، مگر اپنے غصے کو جو ضبط کرنا میں بخوبی جانتا تھا۔ میں نے حیرت سے نادیہ کو دیکھا تھا، اس نے کبھی میرے سامنے چوں تک نہیں کی تھی، اور اب اتنے صاف لفظوں میں مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہی تھی۔ میں بھنا کر اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ہم دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ نادیہ کی آنکھوں میں پھیلا خوف و ہراس مجھے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، اب آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، چلے جائیں یہاں سے، نادیہ نے مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ نادیہ، میرے ضبط کو مت آزماؤ، اگر میں تم سے ابھی نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم جو چاہو بولو گی اور میں خاموشی سے سن لوں گا۔ میں اپنی بات کا جواب لیے بغیر یہاں سے ہرگز بھی نہیں جاؤں گا، سمجھی تم؟ میں نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔ نادیہ نے ٹھہر کر مجھے دیکھا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں آپ کی زندگی سے نکل تو گئی ہوں، اب مجھے سکون سے رہنے دیں، آپ بھی اپنی زندگی گزاریں اور مجھے بھی گزارنے دیں، نادیہ نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو کہ میں اپنی زندگی گزاروں تو تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا۔ نادیہ نے نظریں چرائی تھیں۔ کیوں چھوڑ کر گئی تھی تم مجھے؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ میں نے پھر وہی سوال دہرایا تھا۔ نادیہ، مجھے میرے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نے مزید درشت لہجے میں کہا تھا۔ نادیہ کی خاموشی مجھے مزید تیش دلانے لگی تھی۔ جواب دو مجھے، کیوں چھوڑ کر گئی تھی تم مجھے؟ میں نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ نادیہ نے سرخ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دھکا دیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر اس سے دور ہوا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی، آپ سے دور جانے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے آنکھیں چھوٹی کیے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ آپ کی امی نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ وہ سسک پڑی تھی اور میرے سر پر حیرتوں کا آسمان گر پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے اور میں منہ کے بل گر پڑا ہوں۔ میں بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے 2 قدم دور ہوا تھا۔ میرے سینے میں میری سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ امی نے نکالا تھا؟ بے یقینی سے میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا تھا۔ جی، آپ کی امی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑی رہی تھی، ان کی منت سماجت کرتی رہی تھی، مگر انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا، نادیہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں گرچیاں سی بھر گئی تھیں۔ میری ماں نے اس لڑکی سے نفرت کی خاطر مجھے 2.5 سال تک دھوکے میں رکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی رہی کہ نادیہ مجھے دھوکہ دے کر کسی کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی سچائی میرے سامنے نہیں آنے دی۔ انہوں نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے ہی نادیہ کو گھر سے نکالا تھا۔ تم میرا انتظار کر سکتی تھی، مجھے کال کر دیتی، میں فوراً آ جاتا۔ تم مجھے بتائے بغیر چلی گئیں۔ میں نے ان سالوں میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہے، میں نے اذیت سے کہا تھا۔ آپ کا تو آج بھی اندازہ نہیں ہے آپ کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، نادیہ نے اذیت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بری طرح سے چونک کر نادیہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا تھا۔
نادیہ نے بے دردی سے اپنے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ آپ کی امی کبھی نہیں بدلی تھی، وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے بدلنے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ آپ آفس چلے جاتے تو وہ مجھے گالیاں دیتی، مجھ پر ہاتھ اٹھاتی اور ساتھ دھمکی دیتی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں اپنی زندگی خوف کے سائے میں بسر کر رہی تھی۔ نادیہ نے تھکی تھکی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا تھا، اور میں بے یقین سا بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ میں تو اماں کی طرف سے بے فکر اور مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ اب نادیہ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ مگر اماں نے مجھے بری طرح سے توڑا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا تھا۔ میرا پورا وجود پور پور اذیت میں ڈوب چکا تھا۔ وہ مجھے دھمکی دیتی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں نے ایک بار آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی اور اسی وقت وہ آ گئی تھی تو میں چپ ہو گئی، مگر پھر اگلے دن انہوں نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میں بہت روئی تھی، مگر انہوں نے بالکل بھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ نادیہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں تڑپ کر اس کے پاس گیا تھا۔ میں اس سے شرمندہ تھا، بے حد شرمندہ۔ میں اس قدر مطمئن کیسے ہو سکتا تھا؟ نادیہ، میں نے دکھ سے نادیہ کو پکارا تھا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے میری سمت دیکھا تھا۔ میں اگلے ہی پل اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو نادیہ، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے۔ آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ندامت سے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے نادیہ کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ تم بس ایک بار مجھ پر یقین کرتی، مجھے بتاتی، میں تمہارے ساتھ کبھی یہ سب نہیں ہونے دیتا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اماں بدل چکی ہیں، میں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اسی وقت سامنے کمرے سے ایک 4 سالہ بچی باہر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بچی ہو بہو میری تصویر تھی۔ اس کے میرے جیسے ہی گھنگریالے بال تھے اور آنکھوں کا رنگ بھی میرے جیسا تھا، مگر رنگ و روپ اس بچی نے جیسے اپنی ماں سے چرایا تھا۔ میں نے پلٹ کر زخمی نظروں سے نادیہ کی طرف دیکھا تھا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایک بار پھر سے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ نادیہ، یہ میری بیٹی ہے، میں نے سکتے کی کیفیت میں کہا تھا۔ وہ بچی بھاگتی ہوئی نادیہ کے پاس آئی تھی۔ ماما، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دے، اس پیاری سی بچی نے ضد کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو اب روانی سے بہہ رہے تھے۔ میں نے اس نہج پر تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ قدرت نے مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دیا تھا اور میں بے خبر تھا۔ میں نے زخمی نظروں سے نادیہ کی طرف دیکھا تھا۔ آپ ہمیشہ پوچھتی تھی نا کہ آپ کے بابا کہاں ہیں، تو دیکھیں آپ کے بابا آج آ گئے ہیں، نادیہ نے پھولے گالوں والی بچی سے کہا تھا۔ اس بچی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا اور پھر بھاگ کر آ کر میرے سینے سے لگی تھی۔ میرے رگ رگ میں ایک طمانیت سی دوڑ گئی تھی۔ زندگی میں سکون کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ اندازہ مجھے آج پہلی بار ہوا تھا۔ میں کتنی ہی دیر اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑا رہا تھا، اور پھر میں نے نادیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگلے ہی پل نادیہ میرے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ میں نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا تھا۔ میں سرشار سا مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نادیہ کمرے میں موجود میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا تھا۔ مجھے اس لمحے اپنی زندگی مکمل لگی تھی۔ نادیہ کے کہنے پر میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ میری اماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ نادیہ کے ساتھ دوسرے شہر میں ہی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور یہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ میری زندگی ایک ڈھب پر آ گئی تھی۔ نادیہ نے اپنے بابا کے ایک دوست کے گھر پناہ لی تھی۔ انہوں نے اور ان کی بیوی نے نادیہ کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ آج نادیہ ایک کامیاب اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے، اور اس کے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔